अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और आज जैसे कि आगाज़ हुआ, कल मौसम बहुत अच्छा था, आज धूप भी निकली हुई है, तो मौसम में कुछ हद तक तब्दीली आ चुकी है। तो अगर हम बात करें तो मौसम की तब्दीली के साथ साथ हमें अपनी ज़िंदगियों में भी तब्दीली लाने की ज़रूरत होती है, और वक्त के साथ साथ हम सबको चेंजेस लाने भी चाहिए। अब जैसा कि अभी हम सूरत हाल देख रहे हैं, कोरोना का एक बड़ा चैलेंज है, और अगर सबसे पहले बात की जाए तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरह के अमाल करता है। अब कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो कि हम जिन पर हमें बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, और अगर बात की जाए उन अमाल की, तो हम सबको चाहिए कि हम सोचें समझें कि हमारे साथ जो हमने अमाल किए हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं। अगर आप उस पर तौबा कर लें, अगर आप उस पर शर्मसार हो, तो जिन पर अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, जो अमाल करने से अल्लाह ताला ने हमें मना किया है, उस पर आप माफ़ी मांग लें। तो जनाब, अगर हम माफ़ी मांग लेंगे तो अल्लाह ताला हमें सिद्क़े दिल से माफ़ कर देगा। हम अपने गुनाहों की तौबा कर लेंगे, और फिर इन गुनाहों से तौबा कर ली जाए, गलतियां जो हमसे हो जाती हैं, कोताहियां हो जाती हैं, उस पर इस्तग़फ़ार कर ले, तो आइंदा ऐसा कोई भी काम ना करने का वादा करें तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो गफ़ूर रहीम है, जो माफ़ करना चाहता है, जो रहम करने वालों पर रहम फरमाता है, तो हम सब उससे रहम की अपील करें, माफ़ी मांगे, तौबा कर लें कि आज अगर हमसे कोई गलतियां हो गई है, या इससे पहले हमसे जितनी भी गलतियां हुई हैं, सदक़े दिल से अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होके गिड़गिड़ाएं, दुआएं मांगे, और अल्लाह ताला से हमने जो भी गलतियां कर दी, कोताहियां कर दी, उनसे तौबा के लिए अर्जी डालिए। और जब आप अर्जी करेंगे और जब आप अल्लाह ताला के हुजूर झुकेंगे, तो वो भी आपकी तरफ झुकेगा, क्योंकि वो ज़ाते बारी ताला है जो आपकी शहरत से भी ज़्यादा करीब है। तो एक मोमिन में फ़र्क यही है कि जब मोमिन किसी गुनाह का मुर्तकिब होता है तो वो फौरी तौर पर अपने रब की तरफ पलट जाता है और उससे मग़फ़िरत तलब करता है। तो हमें अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। जो कोताहियां गलतियां हमसे हो गई हैं, इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें, और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और कोरोना की जहां पर हम बात करते हैं, सबसे पहले कोरोना के हवाले से हुकूमत क्या कर रही है, इक़दामात क्या हो रहे हैं, ओवरऑल चैलेंजेस क्या क्या हैं, कहाँ कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। साथ साथ आज के शो में मुल्क की मईशत पर भी बात होगी, और इसके हवाले से आपको बताएंगे कि क्या अपडेट्स हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कोरोना की सूरत हाल से आपको आगाह करें, खैबर पख्तूनख्वा का रुख कर लेते हैं, जहां हमने देखा है कि पहली जो है वो मौत हो चुकी है, वहां पर पहला केस रिकॉर्ड हुआ। उसके अलावा मर्दान, जहां कई केसेस सामने आए, वहां पर 40 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 39 जो लोग हैं उनका पॉजिटिव आया। बाकी के जो 4 लोग थे उनके सैंपल गालिबन नाकिस थे, ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें मुस्तरद कर दिया गया, उनके दोबारा से टेस्ट किए जाएंगे। लेकिन एक सोचने की बात यह है, समझने की बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि बहुत सारे लोग जिनमें कोई सिम्टम नहीं है कोरोना से मुतालिक, जो कहा जा रहा था कि सिम्टम्स हो तो जाएं, लेकिन अब बहुत सारे टेस्ट ऐसे भी आए हैं कि जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं था लेकिन वो कोरोना इफेक्टीव हैं। तो अब ये क्या सिलसिला है और किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और इलाका सील कर दिया गया, बात करेंगे। हमारे साथ तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अजमल वजीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजमल साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइएगा कि जो स्क्रीनिंग हो रही है इलाका सील करने के बाद, किन किन लोगों की हो रही है, किस तरह से हो रही है, क्या घर घर जाकर लोगों को चेक किया जा रहा है, क्या मैकेनिज्म बनाया आप लोगों ने? बात है ये, आप स्पेशली जो मर्दान मांगा की बात कर रहे हैं या ओवरऑल बात कर रहे हैं? सुबह जी जी बिल्कुल जी, वहाँ मर्दान की बात कर जी, मर्दान में जो केस रिपोर्ट हुआ, उसके अलावा मांगा की बात करें जहां पर इलाका सील किया गया। देखिए जी, वहाँ पे जो ये हुआ था उसमें एक शख्स वहाँ से आया था सऊदी अरब से उम्रा करके, उसके साथ 2 और लोग भी हम सफर थे वहाँ पे। उसके बाद वो आया, उसने उसको पहले भी पता था उसको, ये जब वो आ रहा था तो
کو یہ مسئلہ تھا، زکام اور اس قسم کے علامات اس میں تھے، لیکن اس نے اس چیز کی وہ نہیں کی، اور اس کے بعد پھر پورے گاؤں کو بلایا، پھر خیرات کیا بڑا، اور اس میں انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہوا، تو ظاہر ہے اس میں پھر اس ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اس طریقے سے لوگوں میں وہ چیز پھیلنا لگا۔ جیسے ہمیں پتہ چلا، وہاں پہ ہم نے وہ علاقے کو لاک ڈاؤن کیا، اور اس میں جو لوگ تھے ان کو ہم نے، ان کے جو بالکل قریبی جو وہ تھے رشتہ دار تھے ان کے، اور جن کا زیادہ انٹریکشن ہوا تھا، تو اس میں ہم نے 43 لوگوں کے جو ایک دو ٹیسٹ کرائے، اس میں 39 کی رزلٹ پازیٹیو آئی ہے، اور اس میں سے جو باقی تھے وہ ان کے جو ان کا وہ 3 کا وہ کلیئر آیا تھا۔ تو اب وہاں پہ صورتحال، اچھا تو یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اجمل صاحب، جن لوگوں میں تشخیص ہو گئی ہے اب تک، جن کی ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے، ان کی ٹریول ہسٹری موجود ہے یا وہ سب لوگ مقامی ہیں اس وقت؟ نہیں، اس میں ہمارے پاس جو ہے، جو اصل میں اس کا ایک ہمارے پاس اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو زائرین ہیں جو ایران سے آئے ہیں، ان کو وہ جتنے ابھی تک آئے ہیں، وہ 3 جگہوں پہ ابھی تک ان کو ہم نے کوارنٹائن کیا ہوا ہے۔ 2 یہ خان میں کوارنٹائن ہے، ایک پشاور میں کوارنٹائن ہے۔ صحیح ہے۔ ہمارے پاس جو زیادہ تر جو لوگ، تو ایک تو یہ جو زائرین کا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اب اس طرح کے کیس، جس طرح یہ منگا مردان کا کیس تھا، یہ سعودی عرب سے عمرے کے بعد واپس آیا تھا، اس میں پازیٹیو آیا، اور پھر مختلف ہے ایسے بھی بیچ میں لوگ آئے ہیں کہ جو برطانیہ سے آیا اس میں بھی پازیٹیو آیا، اگر کوئی ملیشیا سے آیا تو اس میں بھی پازیٹیو آیا۔ ایز سچ خیبر پختونخوا میں یہ جو وائرس تھا یہ نہیں تھا، یہ باہر سے ٹریول ہو کر آیا، اور پھر ظاہر ہے یہ یہاں پہ لوگوں میں پہلے تو اتنی اس میں وائرس نہیں، لیکن ابھی جو ہماری حکومت نے، وزیر اعظم خان صاحب نے جو سٹیپس لیے ہیں، ابھی اس کا بہت بڑا جو ہے نا وہ فرق ہو گیا۔ مثلاً میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ ہمارے صوبے میں تقریباً پچھلے 30 مارچ سے جو ہم نے وہ کیا ہے، کوئی 46,000 پیپل ابراڈ سے آئے، ان کی ہم نے ٹریولنگ ہسٹری نکالی، اور ان کا جو ہے وہ ہم نے FIA سے ڈیٹا لیا، اور اس کے بعد ہم نے تقریباً اس میں جو کل تک فگر تھا وہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 40% لوگوں کو ہم نے ٹیسٹ بھی کیا، اور اس کو جو ہے نا وہ کر لیا، ان کا ہم نے سارا ڈیٹا اکٹھا کیا۔ ٹھیک ہے، تو مختلف لوگوں کے یقینی طور پر ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں، ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اجمل صاحب، آفیشیل فگرز کیا ہیں؟ اب تک کتنے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں؟ کتنے لوگ اس وقت کوارنٹائن میں ہیں؟ کتنے لوگوں کی مزید ابھی اسکریننگ کا عمل ہونا ہے یا ٹیسٹ ان کے ابھی باقی ہیں؟ دیکھیے، اس جو ہمارے جو اس میں ہیں، کیونکہ یہ فگر اوپر نیچے ہو رہی کہ میں کل تک کی آپ کی فگر بتا رہا ہوں، آج کی ابھی جب لیٹسٹ فگر آئیں گے تو میں آپ کو بتا سکوں گا۔ اس میں ابھی تک جو ہے 422 افراد کو کوارنٹائن کیا گیا ہے، اور اس میں جو ابھی تک جو سسپیکٹڈ، ابھی تک کل تک جو سسپیکٹڈ لوگ تھے وہ 694 تھے، اور 121 تھے، لیکن ابھی اس طرح رپورٹ ہو رہا ہے کہ 2 اور پازیٹیو ہے، تو یہ جو پازیٹیو کنفرم کیسز ہیں ان کے 123 جو مجھے رپورٹ ملی رات کو وہ 123 ہے، اور جو ابھی یہ جو منگا کے جو تھے اس میں 43 میں سے 39 یہ اس میں انکلوڈ ہے، لیکن میں سے بتا رہا ہوں منگا کی 39 پازیٹیو آئے، اور اس طریقے سے یہ ابھی تک سچویشن۔ تو اب بالکل علاقے کو سیل بھی کر دیا گیا ہے اور اب اسکریننگ کا عمل اس وقت جاری ہے۔ جی اجمل صاحب، اس میں ویری کوئکلی آپ کو اور بتا دوں، اس میں یہ ہے کہ کل تک جو رپورٹ ہے 159 افراد میں نیگیٹو بھی آیا ہے، 370 افراد کے نتائج ابھی باقی ہے،
لیکن اس میں یہ ہے کہ گڈ نیوز یہ بھی ہے کہ اس میں جو میرے پاس رات کو بہت لیٹ مجھے جو اطلاع ملی ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ بھی ہوئے ہیں، صحت یاب بھی ہوئے ہیں کورونا کے پازیٹیو کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو اچھی بات یہ ہے کہ بالکل لوگ احتیاطی تدابیر بھی ایک تو کریں، اور پھر ابھی لوگوں کی ریکوریز بھی ہو رہی ہیں تو احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کو ہو بھی جاتا ہے تو پھر کوارنٹائن اور آئسولیشن کی طرف ان کو رکھا جاتا ہے، تو آپ نے ریلیکس رہنا ہے، بہت زیادہ پینک نہ ہو، کورونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے، اور ہم سب کو اس کا مقابلہ کرنا ہے مل کر۔ بہت شکریہ اجمل وزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے وقت دیا۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ سندھ کا رخ کر لیتے ہیں جہاں پر کیسز کی سب سے زیادہ تعداد رپورٹ ہوئی ہے اور صورتحال انتہائی سنگین تھی۔ لاک ڈاؤن کیا گیا جس کے بعد ابھی کیسز میں جو تواتر سے ہم دیکھ رہے تھے اضافہ ہو رہا تھا وہ اب کمی آ چکی ہے۔ تو سندھ میں کیا صورتحال ہے، اویس قادر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر ٹرانسپورٹ سندھ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو اویس صاحب۔ سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ صوبے بھر میں اب تک جو متاثرہ افراد کی تعداد ہے وہ کتنی ہے، لوگوں کے کتنے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے سندھ بھر میں؟ صوبے بھر کی تعداد تو میں آپ کو شاید ایکچولی نہ بتا سکوں، لیکن جو سب سے بڑا کیمپ ہمارا ہے سکھر میں کوارنٹین کیمپ، اس میں 1050 کے قریب ٹریولرز آئے تھے۔ ان کی ہم نے ساری جو ان کی ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ بھی کیے، اور کچھ تو ابھی تک جن کے پازیٹیو آئے ہیں وہ ابھی تک ہمارے پاس کوارنٹین کیمپ میں ہیں، اور جن کے نیگیٹو آئے تھے ان جو ایسمپٹومیٹک تھے تو کراچی سے ہماری ڈاکٹرز کی ٹیم آتی رہتی ہے جو یہاں پہ ان کو لک آفٹر کرتی ہیں، وہ ڈیلی بیسس پہ ان سے پوچھتے بھی ہیں، اور یہاں پہ ایوری سیکنڈ ڈے یہاں پہ آ کے ان کو جب ٹیسٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں جب پرمیشن دی تو 626 کے قریب لوگ ہیں جن کو ہم نے ڈے بیفور یسٹرڈے گھروں کی طرف روانہ کیا، لیکن وہ اس ایس او پی کے ساتھ گھروں کی طرف گئے ہیں کہ جن ڈسٹرکٹ سے وہ بلانگ کرتے ہیں ان کو ہم نے ان ڈسٹرکٹس میں پہنچایا ہے، اور وہاں پہ ان کے گھروں کے ایڈریس، ان کے فون نمبرز متعلقہ ڈی سیز اور ایس پیز کو دیے گئے ہیں تاکہ وہ اگلے 10 دن تک ان سے ڈیلی بیسس پہ رابطہ بھی کریں اور اپنی ٹیمز بھیج کے ان کو ڈیلی بیسس پہ چیک بھی کروائیں، تاکہ اگر اف دیر از سم تھنگ ایلس تو پھر ان کو فوراً ٹریٹ کیا جا سکے۔ ویسے وہ کمپلیٹلی بالکل ٹھیک ہے، لیکن آن اے سیفر نوٹ ہم نے یہ بھی تدابیر اپنائی ہے۔ باقی ہمارے پاس ابھی اس وقت جو ہیں کوئی 450 کے قریب یہاں پہ ٹریولرز ہیں، تو ان کے بھی پرسوں ٹیسٹ ڈیو ہیں۔ جیسے جیسے ٹیسٹ ہوتے جائیں گے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے جائیں گے کہ ان میں سے پازیٹیو اور نیگیٹو کی تعداد کتنی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ اس دفعہ ان کا نیگیٹو ٹیسٹ آئے گا اور وہ بھی گھروں کی طرف جائیں۔ چلیں یہ تو اچھی بات ہے کہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور ان کی رپورٹس بھی آتی جائیں گی، لیکن یہ بھی ایک تو جاننا ہے کہ آپ نے بتایا کہ تو ٹریولرز ہیں جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس میں کتنے کیسز لوکل ہیں یا سارے کیسز لوکل ہیں یا سب ٹریول ہسٹری والے، کیا فگرز ہیں اس حوالے سے اجمل صاحب؟ اویس صاحب دیکھیں، آپ جو مجھ سے تعداد پوچھ رہے ہیں، اب ایکچوئل فگر تو روز اپڈیٹ ہوتی ہے، ڈفرنٹ فگرز آتی ہیں۔ اب سندھ گورنمنٹ نے جو اقدامات لیے ہیں، سائیں مراد علی شاہ صاحب نے جو اتنی جلدی اقدامات لیے اور یہ جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ لوکلی ٹرانسمیشن اس کا روکا جا سکے۔ اگر ہم پبلک گیدرنگز کو اوائڈ کریں گے، 5 6 لوگ کہیں ملنا اوائڈ کریں گے، بڑی گیدرنگز تو دور کی بات، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کون نیگیٹو ہے کون پازیٹیو ہے، اور اس کرونا کی جتنی بھی ایڈوائزریز اس کی وائرس کی ہم نے جاری کی ہیں، اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو یہ لوکل جو ٹرانسمیشن ہے اس کو ہم روک سکتے ہیں۔ 100% تو نہیں، لیکن اگر ہم 90% بھی اس کو 80% بھی روک لیا ہم نے تو یہ ہماری بہت بڑی ون ہوگی۔ ہمیں اس وقت دیکھنا چاہیے کہ دوسرے ملکوں میں کیا ہوا، کس طرح پھیلا، انہوں نے کیا تدابیر اپنائی، کن چیزوں پہ انہوں نے لاپرواہی کی۔ ہمیں ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ ہمیں خود اپنے آپ پہ جب تک ہم سب ایک مل کے ساتھ اس کو نہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں ایڈوائزریز پہ، تب تک ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ اور میری ریکویسٹ آپ کے چینل کے توسط سے یہ ہے کہ پلیز سندھ گورنمنٹ کی جو ایڈوائزز ہیں ان پہ عمل کریں تاکہ ہم اس وائرس کو روک سکیں۔
اچھا سب ایک اور بڑا معاملہ ہے کہ مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے یہاں پر، اور سچویشن سندھ میں یہی ہے کہ تمام لوگوں کو نقل و حمل کی اجازت نہیں ہے. حکومت کو کیا مشکلات درپیش ہیں؟ اور پہلے یہ بھی دیکھا جاتا رہا کہ لوگوں نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا، ابھی صورتحال یقینی طور پر تھوڑی حد تک بہتری آ چکی ہے، تو اوور آل چیلنجز اس وقت کیا ہیں حکومت کو؟ دیکھیں لاک ڈاؤن جب کیا گیا تو سب سے پہلے ایک غلط پرسیپشن کہا گیا کہ یہ کرفیو ہے، یہ کرفیو ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. لاک ڈاؤن صرف اس لیے کیا گیا کہ ہم اس چیز کو پریونٹ کر سکیں، یہ سوشل ڈسٹینسنگ پہ اس پہ عمل درآمد کر سکیں. ہم بڑی بڑی گیدرنگز یا چھوٹی گیدرنگز کی ان پہ پابندی اس لیے عائد کی گئی تاکہ غیر ضروری کوئی کسی سے نہ ملے اور یہ وائرس پھیل نہ سکے. اب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آخر اتنے ایڈوائزز کے بعد، اتنی سوشل میڈیا کیمپیننگ کے بعد، آپ میڈیا کے دوست اس پہ بہت اچھی کیمپین کر رہے ہیں، لیکن کئی جگہ بہت سی جگہوں سے یہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ ابھی تک وہ جس پرپز کے لیے لاک ڈاؤن کیا گیا تھا وہ سرو نہیں ہو رہا ہے. بہت جگہوں سے ہمیں اچھی خبریں بھی مل رہی ہیں کہ جس طرح بڑے بڑے شہر ہیں اس میں، اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی اسپیشلی جو اربن ایریاز ہیں یا گاؤں کے دور دراز کے علاقے، وہاں سے اچھی نیوزز بھی آ رہی ہیں. لیکن دیکھیں گورنمنٹ یہ سارے اقدامات اٹھا رہی ہے، سندھ گورنمنٹ، صرف اس لیے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس وبا کو، اس وائرس کو یہیں پہ ختم کریں، یہیں پہ روکیں، اس کو آگے بڑھنے نہ دیں. ورنہ اس وقت جو امریکہ جیسے ملک کا حال ہے، یورپین کنٹریز کا حال ہے، ہم سب دیکھ کے اور سبق سیکھ سکتے ہیں اس سے. ہم صرف اس لیے یہ سختی کرنا چاہ رہے ہیں کہ پلیز اس سوشل ڈسٹینسنگ کا فارمولے پہ عمل درآمد کرے، سندھ گورنمنٹ کی ایڈوائزریز پہ عمل کرے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور ہم سب مل کے جب اس پہ عمل کریں گے تبھی اس وائرس کو روکا جا سکتا ہے. اور آگے مزید جو آپ نے کہا، مزید تو میں نے یہ کل میری اپنی رائے یہ تھی کہ میں نے سجیشن بھی دیا تھا کہ اگر اس چیز کو روکنے کے لیے، اس وائرس سے لڑنے کے لیے، اس وائرس کو اس سے پریونٹ کرنے کے لیے اگر کرفیو بھی لگانا پڑا تو لگا لیجئے. یہ ہم سب کے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ ہماری قوم کے لیے بہتر ہے، ہمارے صوبے کے لیے، ہمارے ملک کے لیے. بالکل ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اویس قادر شاہ صاحب کہ اس وقت صورتحال بہت زیادہ سنگین ہے. ہمیں حکومتوں کا ساتھ دینا ہے، بطور قوم متحد ہو کر دکھانا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمبولکلی دکھانا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے کیا گیا ہے. اس کا صرف مقصد ہی یہی ہے کہ ہم سب کو بچایا جا سکے. بہت شکریہ اویس صاحب، آپ نے وقت دیا شو میں، اور بالکل یقینی طور پر بہت اچھے اقدامات ہو رہے ہیں حکومت کی طرف سے، اور ہم سب کو حکومتوں کا آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، اور جو ہمیں احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں اس پر عمل درآمد کرنا ہے. یہی اس وقت اس وبا سے بچنے کا واحد حل ہے. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. صبح سویرے پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. تو جہاں ہم بات کر رہے ہیں کورونا کی، اور کورونا کا ایک یقینی طور پر بڑا چیلنج ہے، تو اس سے مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور واحد حل یہی ہے کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، کیئر کرنی ہے، اور بچنا ہے، خود کو بچانا ہے، تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں، آپ کے ساتھ ساتھ لوگ محفوظ رہ سکیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جو سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ لاک ڈاؤن ہو، چاہے وہ آپ کو ہاتھ دھونے کا کہا جا رہا ہو، سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہو رہی ہو، یہ سب آپ کی بچت کے لیے ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پیاروں کی بچت کے لیے ہے. پوری سوسائٹی میں یہ نہ پھیلے، ہم سب جو ہے نا وہ محفوظ رہ سکے اس چیز سے. تو کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ چیلنجز یقینی طور پر بہت زیادہ ہیں، تو ہمیں کیا کیا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے یہ جانتے ہیں. مزید اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیسر سجاد موجود ہیں، جو کہ ENT اسپیشلسٹ ہیں اور سینئر لیڈر ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے. ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹر کیسر. اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ ڈاکٹر شاذلی منصور، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ڈاکٹر کیسر، ایک جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جہاں پر ہم بارہا احتیاط کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو اس وقت سمجھنا کتنا ضروری ہے. اور ایک اور چیز جو مجھے کل سے جس چیز پر بہت زیادہ تشویش ہے وہ یہ ہے کہ اب جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں دیگر شہروں میں، دیگر علاقوں میں، ملک کے مختلف علاقوں میں، ان کی ایک تو کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے، لوکل ٹرانسمیشن ہے، اور دوسری چیز کہ سمٹمز نہیں ہے. تو یہ کس حد تک کروشل بات ہو سکتی ہے ہم سب کے لیے؟
جی ہاں، ایک تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، اور یہ ایک دیکھیے اس میں تمام لوگوں کو جو پاکستان میں رہتے ہیں، ان تمام لوگوں کو یہ پوائنٹ سمجھنا ہوگا کہ آپ نے وہ بات کر دی ہے جو کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اب یہ بیماری، چونکہ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 3-4 مہینے پرانی بیماری ہے، یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جی یہ کوئی 10-20 سال ہو گئے یا 50 سال ہو گئے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور ہم اس میں سے ایک چیز لے آئے ہیں اور یہ علاج ہے اور یہ احتیاط ہے. ایسا نہیں ہے. ابھی تمام دنیا میں جو ترقی یافتہ لوگ ہیں وہ پریشان ہیں. امریکہ کے اندر تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 90,000 لوگ ابھی اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں اور کافی انتقال بھی کر رہے ہیں بہت تیزی سے. تو یو کے اندر بہت تیزی سے ہمیں ان سب سے سیکھنا ہوگا، اور سیکھنا یہ ہے، جو باٹم لائن یہ ہے کہ اس بیماری کو لینے سے اپنے جسم میں داخل کرنے سے بچانا ہے. یعنی سمپل ورڈ میں اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے، اور اس پھیلاؤ کو روکنے میں اپنا تمام جو اس ملک کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. صرف گورنمنٹ نہیں کر سکتی. بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ خود سمجھ جائیں اس بات کو کہ اب ہمارے پاس ایسے بھی مریض بھی آ گئے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے کہ وہ کبھی اپنے شہر سے کہیں گیا ہو باہر، ملک کے سے باہر تو دور کی بات ہے، اس کو بھی یہ ہو رہا ہے. اور پھر یہ بھی آ رہا ہے سامنے کہ اس میں کوئی سمٹمز موجود نہیں ہیں. اور جیسے ہمارا بھائی سعید غنی کو ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، کہ وہ اس کو تو اپنا کام کر رہے تھے، بہت ایکٹیولی وہ رول پلے کر رہے تھے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن کوئی سمٹم نہیں، ان کو پازیٹیو آ گیا. تو لیکن اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ ہو گیا، ان کے پاس ذرائع تھے، انہوں نے ٹیسٹ کرا لیے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے ایسا ہے تو کیا مجھے ٹیسٹ کروا دیں. تو اس میں جو باٹم لائن یہ ہے کہ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر کرونا کا وائرس آ گیا ہے، آپ کو سمٹم نہیں ہے، تو اس کا علاج کیا ہے، اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ ٹھیک یہ کرنا ہے کہ آپ کو گھر پہ رہنا ہے، اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں. وین یو فیل کہ آپ کو گری طبیعت لگ رہی ہے، ہلکا سا بخار ہے یا نزلہ ہے، کھانسی ہے، اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے تو آپ بچاؤ کے طور پہ پریونٹیو میجرز لیں اور اپنے آپ کو گھر میں رکھ لیں. بالکل ایسا، تاکہ اس سے پہلے کہ آپ کو یہ سمٹم ہو تو آپ کو بالکل ہی الگ کمرے میں رکھنا پڑے گا. لیکن جو لوگ گھر میں بھی ہیں ان کو بھی ایٹ لیسٹ میں کہتا ہوں کہ 4 سے 5 فٹ، یعنی اپنے ہاتھ کو، جو بڑے لوگ ہیں اپنے ہاتھ کو پھیلا لیں اور اس سے 2 فٹ آگے لوگ بیٹھ جائیں. یعنی جتنا ڈسٹنس ہم میں آپ کے درمیان ہے یہ ڈسٹنس لوگ گھر میں بھی رکھ کے بیٹھیں. بچے، بیوی، بزرگ، خاص کر بزرگ کا بڑا خیال کرنا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں میں یہ بیماری آئی ہے اور نقصان ہو گیا ہے لوگوں کو. امیون سسٹم ان کا ویک ہوتا ہے. پھر ایج کے ساتھ ساتھ 50-55 کے ساتھ ساتھ لوگوں میں مختلف بیماریاں آ جاتی ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، لائک شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے. تو یہ تمام لوگوں کو خیال کرنا ہے. اگر آپ کو باہر جانا پڑ جائے، بہت مجبوری ہے، تو خدا نہ جب باہر سے گھر آئیں تو سیدھے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھ جائیں اپنے گھر میں. آپ پہلے ایک سسٹم بنائیں. آپ کو سسٹم بنانا پڑے گا کہ گھر کے واش روم میں جو شروع میں ہے اس کے پہ جائیں، اپنے ہاتھ منہ کو اچھی طرح دھوئیں. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے گئے، کسی سے ملے نہیں تو ہاتھ کو، منہ کو صابن سے اچھی طرح دھو لیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کافی دیر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، آپ نے انٹریکشن کیا ہے، کوئی کام کیا ہے، اس کے بعد گھر آئے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اپنے کپڑے کو بھی چینج کر لیں، نہا بہت اچھا ہے، اس کے بعد گھر کے تمام لوگوں سے ملے. وہ روٹین آپ کو چینج کرنی پڑے گی. بالکل ایسے. تو تبدیلی تو یقینی طور پر لانی پڑے گی تاکہ آپ اور آپ کے گھر والے محفوظ رہ سکیں. ڈاکٹر شاہزی صاحب، جب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہوئی ہے کہ اب لوگوں میں سمٹم بھی نہیں ہے، ان کے اندر بھی کورونا کے ٹیسٹ ہوئے اور پازیٹیو آئے، تو لوگوں میں تشویش کی ایک لہر یہ بھی پائی جا رہی ہے کہ کیا سبھی کو ٹیسٹ کرا لینے چاہیے، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ آئسولیٹ کریں، کوارنٹائن کریں. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ایسی صورتحال میں؟ کیونکہ یقینی طور پر اس سے تو اور زیادہ کیوس پیدا ہو جائے گا کہ اگر ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بہت سارے لوگ ہم جیسے جو کہ کام کر رہے ہیں، آفیسز جا رہے ہیں، تو وہ بھی تشویش کا شکار ہے کہ آخرکار جب کوئی سمٹم ہی نہیں ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ میں کورونا افیکٹی ہوں یا نہیں ہوں؟ السلام علیکم.
بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں بلانے کا. وعلیکم السلام. آپ نے شروع میں جو باتیں کر لیں کہ بیسیکلی ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو سیلف آئسولیشن کرنا چاہیے, اور کیریئرز بہت سارے لوگ کیریئرز ہوں گے, اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے ہمارے جن کو یہ موسمی جو آج کل الرجی کا سیزن چل رہا ہے اس کے بھی علامات ہوں. تو بیسیکلی آپ نے اپنے آپ کو, اگر علامات ظاہر نہیں ہیں تو آپ نے پھر بھی احتیاط رکھنی ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ آپ نے اپنے ہاتھ منہ کو دھونا ہے, آپ کہیں کام سے آئیں, اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نہا لیں, آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کے کانٹیکٹ میں ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں. اگر آپ سوشل ڈسٹینسنگ رکھ رہے ہیں اپنے کام پہ بھی, جس طرح آپ لوگ یہاں آتے ہیں, ہم لوگ بھی ہاسپٹل اور جگہوں پہ جاتے ہیں, تو میرے خیال سے یہ کافی ہوتا ہے بار بار ہاتھ دھونا اور اپنے کام سے آ کے یا سینیٹائزر یوز کر لینا, تو یہ انف ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ کوئی بھی اس کا کیریئر ہو سکتا ہے, اور اتنے واسٹ پیمانے پہ ہر ایک کا ٹیسٹ کرا کے تفتیش کر کے پینک پھیلانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ موسمی بخار اور الرجیز ہو رہی ہیں, ہمارے پاس ہر دوسرا مریض ایسے ہی آ رہا ہے, تو ہم اگر کرونا کے ٹیسٹ کرنے لگ جائیں تو ہم پینک کریٹ کر لیں گے اور وہ پازیٹیو بھی آ سکتے ہیں. تو میرے خیال ہے کہ جب تک آپ میں علامات نہیں ہیں یا آپ کا کوئی کانٹیکٹ ہسٹری نہیں ہے, تو یا آپ ایسے جگہ پہ کام نہیں کر رہے جہاں پہ کوئی کوارنٹین فیسلٹی میں, ہاسپٹل میں, اور آپ کو شک ہو گیا کہ ہمیں شاید یہ کرونا وائرس جو ہے ہو گیا, ٹرانسمٹ ہو گیا, تو پھر آپ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. اتنے بڑے پیمانے پہ اگر آپ ہر ساروں کا ٹیسٹ کرائیں گے تو جب آپ کو ضرورت ہوگی واقعہ میں کوئی سسپیکٹڈ کیس ہے, تو پھر ہمارے پاس کٹس بھی اویلیبل نہیں ہوں گی. تو میرے خیال سے اس میں جس طرح آپ سب لوگ باتیں کر رہے ہیں اور شروع دن سے کہ اپنے آپ کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے, اور نہ صرف اپنے کو بلکہ اپنے گھر والوں کو یا اپنے جو جہاں پہ آپ لوگ کام کرتے ہیں ان کو بھی اپنے سے پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اس میں ابھی بڑا مشکل ہے یہ بتانا ایک اور چیز ہو رہی ہے, میں آپ دونوں سے اس پر سوال کا جواب لینا چاہوں گی. وہ یہ کہ اب بہت سارے لوگ ریکور کر رہے ہیں کرونا میں, اور یہ بہت اچھی چیز ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں, کس طرح سے ریکور کر رہے ہیں, کیا وجوہات بن رہی ہیں کہ ریکوری اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ بہت زیادہ ہیں, اور جو میں بار بار بات کر رہی ہوں کہ سمٹم نہ ہونے پہ بھی کیس رپورٹ ہو رہا ہے, تو وہ کیا سیویئر کنڈیشن ہو جاتی ہے, سانس وغیرہ بند ہو جاتا ہے, تو آپ کو جا کے پتہ چلتا ہے کہ جی مجھے اس وقت کرونا ہے, کیونکہ نارمل جیسے الرجیز بھی ہیں, فلو بھی ہے, یہ ساری چیزیں بھی ہیں. پہلے ڈاکٹر شاہد سے جواب لے لیتے ہیں, پھر آپ کی طرف بڑھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر شاذلی آپ سے سوال کر رہی ہوں. دیکھیں جو اسٹیٹسٹکس تو بہت اچھی ہیں ہمارے پاکستان کے لحاظ سے کہ 1100 ابھی ہمارے کیسز ہیں جس میں سے 8 ڈیتھس ہوئی ہیں, تو یہ بھی 1% سے کم ہے. اور بہت انٹرسٹنگ ایک ڈیٹا آیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ موسٹلی جو پیشنٹ ہمارے ڈائگنوزڈ ہوئے ہیں وہ جو ہیں وہ عمر میں کم تھے, مطلب ان کی جو عمر تھی وہ 30 سال سے کے درمیان لگ بھگ یا اس سے کم تھی. تو آئی تھنک کہ ان کی امیونٹی اچھی ہے, اس لیے وہ ریکور کر رہے ہیں, اور ڈیتھ ٹول ہمارا کم ہے. جو 5,500 کوارنٹین میں ہیں جن کو آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں, ابھی ان میں ڈائگنوز نہیں ہوا, تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ شاید یہ ینگ لوگ ہیں اور ان لوگوں کی امیونٹی ہے, اور ابھی وبا اس طرح سے ہمارے ملک میں نہیں پھیلی جس طرح سے باقی ملکوں میں پھیل چکی ہے. تو پھر وہی بات پہ آتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو جس کو سسپیکٹڈ ہیں کوارنٹین کرنا چاہیے, اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کرنا چاہیے, اپنے آپ کو خود پڑھیں کہ اپنا آپ دیکھیں کہ جی آپ ایک سسپیکٹڈ کیریئر ہیں کہ نہیں ہیں, کیسے ہیں. اس کا اندازہ بڑا سمپل لگ جاتا ہے. کوئی سوالات ہیں تو بہت ساری ہیلپ لائنز ہیں, ڈاکٹرز ان کو بتا رہے ہوتے ہیں, مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, علامات ہو رہی ہوتی ہیں. ہمارے پاس سوشل میڈیا ڈیلی بہت سارے میسیجز آتے ہیں, جی ہم کیا کریں, تو مشورے چل رہے ہیں, گورنمنٹ کی ہیلپ لائن ہے. تو اتنا کوئی مشکل ابھی نہیں ہے, صرف یہ 2 ہفتے ہمارے پاس سبھی اویئر ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. پھر بھی لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں, باہر نکل رہے ہیں, ان کے لیے کتنا خطرناک ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں, ایک تو میں تھوڑا سا کریکشن کر دوں, تھوڑا سا ایک لائٹر موڈ میں ایک بات کروں کہ میں
मैं समझ रहा था कि कोई शाजली जो है कोई लड़की होगी डॉक्टर, तो डॉक्टर साहब को जब देखा मैंने स्क्रीन पे तो माशाल्लाह ये तो पूरे मर्द हैं और चेस्ट स्पेशलिस्ट भी हैं। तो लेकिन डॉक्टर साहब ने एक बात कही है कि अब तक 1100 नहीं 1201 लोग हमारे यहाँ फिगर हो गई है अब, और 8 डेथ नहीं है इस वक्त, अब 9 डेथ हो गई हैं। तो लेकिन ये फिगर सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि ऐसा परेशान कुन वाली बात नहीं है, लेकिन इसका दूसरा रुख देखें तो परेशान कुन है, क्योंकि जिस तरह से हमने अभी पिछला हफ्ता देखा है, जो रेलवे स्टेशन पे जो हुजूम देखा है और जो हमने मजहबी इज्तिमात देखी हैं और फिर और दूसरी जगहों पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं, इवन के सिंध गवर्नमेंट ने डे 1 से बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया है, उसके बावजूद भी लोग तफरी के लिए कहीं जाते रहे हैं। जो हफ्ता इतवार पीर जो हमारा गुजरा है उसमें काफ़ी लोग जो है, तो अब इसका जो 14 दिन बाद इसका जो इफ़ेक्ट आएगा तो वो मैं ये देख रहा हूँ कि ये तकरीबन अप्रैल के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में ये थोड़ा सा अगर ये दिन निकल जाते हैं तो फिर अल्लाह का बड़ा एहसान होगा। लेकिन इसमें अभी भी मैं समझता हूँ कि जो आपका बेसिक सवाल है कि हमें समझना पड़ेगा कि ये बीमारी एक से दूसरे में लगती है। मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि अगर आपने इस बीमारी में मुब्तला होना है तो आप घर से बाहर जाइए और कोरोना को लेके आ जाइए घर पे। अगर आप घर से बाहर नहीं जाएंगे तो कोरोना आपके घर में खुद नहीं। सोशल मीडिया पे वो फिक्रा बड़ा जो ना वो चल रहा था कि अगर आपको कोरोना जाना तो जब तक आप बाहर नहीं जाएंगे कोरोना आपके घर में नहीं आएगा। यही मैं बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि प्लीज स्टे एट होम, घर पे रहें, दूसरी चीज़ें करें। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इबादत करें, अब आप कोई किताब की स्टडी करें, कोई नॉलेज लें, कोई कोरोना के बारे में उसके बारे में पढ़ें और देखें कि क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है बाहर के मुल्कों में क्या हो रहा है और वो लोगों से शेयर करें, उनको बताएं। लेकिन जितनी भी चीज़ें हुई हैं इस वक्त जो बहुत अच्छा मॉडल है वो हमारा चाइना का मॉडल है, क्योंकि उन्होंने बहुत तेज़ी से 2-3 महीने के अंदर कवर कर लिया और उसके बावजूद अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो दूसरे ममालिक में यूरोप अमेरिका में अब बहुत तेज़ी से वहाँ पे जो अमवात हो रही हैं या जो नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं, इटली तो नंबर 1 पे चला गया, तकरीबन 9000 से ज़्यादा लोग इंतकाल कर गए हैं। तो ये बहुत ही, और इटली में जो हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि उनको लोगों ने अपनी सरकार की बात नहीं मानी है और तो उन्होंने भी फौरी तौर पे डिसीजंस नहीं लिए, जिसकी वजह से ये कुछ हुआ। अच्छा, एक और चीज हो रही है, जो सरकार की बात मानने वाली बात आ गई। अब लोगों को किस तरीके से समझाएं कि हुकूमत आपको घरों से निकाल कर हाथ पकड़ के नहीं ला सकती, नहीं समझा सकती। आपको टीवी मीडियम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हर तरह से समझाने की कोशिश की जा रही है, बट फिर भी कल एक इंसिडेंट हुआ डॉक्टर शाजली, हमने देखा कि लाहौर में एक मरीजा थी जिनमें टेस्ट रिपोर्ट आई और पॉजिटिव आ गई, वो अस्पताल से भाग गई। अब क्या करें ऐसे लोगों का? गालिबन एबटाबाद में भी इस तरह का कोई केस आया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये किस हद तक नुकसानदेह है? ये बिहेवियर्स है हमारे अपने लिए, अपने घर वालों। अगर वो खातून फॉर एग्जांपल घर से भागकर अपने घर भी पहुंची होंगी तो क्या समझती हैं कि उनके घर वाले उनकी वजह से सेफ रहेंगे या वो खुद भी बच जाएंगे इस तरीके से ये अमल करके? जी, पहले तो मैं लाइटर नोट में डॉक्टर साहब को कहना चाहता हूँ कि मुझे देख के कहीं डॉक्टर साहब को मायूसी ना हुई हो। बहरहाल आपका सवाल बहुत अच्छा था। देखें, थोड़ा पैनिक और फियर तो लोगों में क्रिएट हुआ है। तो पैनिक का जिस तरह को पैनिक और फियर तो क्रिएट हो गया जी, उसमें कसूर सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लोगों का भी न्यूज़ पढ़ते हैं। तो इसमें कसूरवार पेशेंट्स होते हैं और डर जाते हैं कि अब हम शायद इस बीमारी से मर जाएंगे, तो खौफ और हरास की सूरत में लोग पैनिक करके भाग सकते हैं। लेकिन ये जो है ये इक्का दुक्का वाक़या, लेकिन इससे आप बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। तो हमारा काम इस टाइम पे जो हम सारे बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ आप प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उसका यही आगाही का हमारा मेन मकसद है। लेकिन अगर मैं अपने क्लिनिक की और अपने अस्पताल की मिसाल ले लूँ तो अब मैं लोगों में चेंजेस देख रहा हूँ। लोग आते हैं, अपने साथ हैंड सैनिटाइज़र रखा होता है, बहुत सारे लोग ग्लव्स पहने होते हैं, हाथ नहीं मिलाते। तो आई थिंक कि ये टाइम आ गया है जब हम लोग ऐसा ये एकदम से नहीं होता। चाइना ने भी जो लर्न किया, बाकी मुल्कों ने भी विद द पैसेज ऑफ टाइम किया। हमें सिर्फ एडवांटेज ये थी कि हम ये सारा कुछ विटनेस कर चुके थे, तो हमें ये चीज़ें जल्दी करनी चाहिए। शायद ये लॉकडाउन भी ना होता अगर हमारे लोग
پہلے ہی اس پہ توجہ دیتے اور ان احتیاطی تدابیر پہ عمل کرتے. لیکن میرے خیال یہ سوسائٹی میں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اب آپ کے تھرو, میڈیا کے تھرو یہ باتیں آگاہی ہو رہی ہیں. میں نے اپنی مثال دے رہا ہوں, ہمارے یہاں مریض آتے ہیں, وہ بلکہ مجھے آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا سینیٹائزر یوز کر لیں, گلوز پہنے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگوں نے ماسک پہنا ہوتا ہے. کلینک میں, ہسپتال میں ہم نے اچھی بات جو ہے کرسی ہیں وہ علیحدہ علیحدہ کر لی. لوگ اس پہ اٹینڈنٹس کم ہو گئے ہیں, پہلے اٹینڈنٹس بہت تھے. اچھی بات ہے, احتیاط کریں. ڈاکٹر کیسے, اچھا کسی کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے تو ڈرنا نہیں ہے, یقینی طور پر اس سے لڑنا ہے. بارہا ہم بات کر رہے ہیں تو بھاگنا نہیں ہے. یہ جو ہم نے پریکٹس دیکھی ہے یہ بہت غلط ہے. آلدو کہ ایک نے کی ہے لیکن پھر بھی تشویش ہو جاتی ہے کہ بھائی لوگ ڈر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آئسولیٹ ہونا ہے اور کوئی حل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے کیا کریں؟ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ جی ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا, ایون کہ میری ایڈوائز یہ ہے کہ نیگیٹو بھی آ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خوشی سے بھنگڑا ڈالیں یا گھر سے باہر نکل جائیں فیملی کو لے کے. یہ بات نہیں ہے. آپ کو نیگیٹو آ جائے یا پازیٹیو آ جائے, آپ اپنے گھر کے اندر ہی جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اپنا لیں, گھر کو ایک آئسولیٹ کر لیں. اگر آپ پازیٹیو ہیں تو کسی سے نہ ملیں, ایک کمرے کو آپ آئسولیٹ کر لیں اپنے آپ کو, اور وہ ایک آدمی گلوز پہن کے آپ کو جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کھانے پینے کی وہ آپ کو دیتا رہے, لیکن ایک آدمی, ہر آدمی آپ سے کانٹیکٹ میں نہ آئے. تو وہ کچھ دن میں سیٹل ہو جاتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ بحیثیت ENT کے ڈاکٹر کے ہم دیکھتے ہیں, لیکن ایکسٹریم سیویئر کیسز میں سانس کا جن کو پرابلم بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ تو وہ کیس ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا اسٹیج ہے جس وقت ہمیں جو ہے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے, کوالیفائڈ ڈاکٹر سے. وہ اسٹیج یہ ہے کہ اگر آپ کو نزلہ زکام, گلے میں درد ہے, گلے کی خراش ہے, یا تھوڑا بہت سر میں درد, جسم میں درد ہو رہا ہے, تو آپ کو بالکل پریشانی کی بات نہیں. یہ سمٹم انفلوئنزا وائرس کے ہوتے ہیں زیادہ تر. ہمارے یہاں الرجک کف بھی ہوتا ہے, تو کھانسی ٹپیکل کیس جو دیکھا ہے ہم نے کورونا وائرس کا کہ کوئی بخار, کوئی نزلہ زکام نہیں ہے, صرف ڈرائی کف ہے, اریٹیبل کف ہے, اور آہستہ آہستہ اس کو سانس میں تکلیف ہے. ناؤ دس از دی پوائنٹ کہ اگر آپ کو سانس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا جو اس طرح ہو رہا ہے کہ سانس میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے, تو وہ پوائنٹ ہے جب آپ اپنے کوالیفائڈ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور انسسٹ نہ کریں کہ جی مجھے ٹیسٹ کروانا ہے. ٹیسٹ نہیں کرنا ہے آپ کا, آپ کو کوالیفائڈ ڈاکٹر نے دیکھنا ہے, وہ ایگزامن کرے گا. کوئی چیسٹ کے ڈاکٹر کو دکھا دیں, ENT کے ڈاکٹر کو دکھا دیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے چیسٹ میں کوئی پرابلم ہے کہ نہیں. کیونکہ اس کے اندر جو ہوتا یہ ہے کہ یہ ریسپائریٹری وائرس ہے. یہ ناک کے پیچھے نیزو فیرنکس میں جا کر یہ پہلی جو اس کی اٹیک ہوتی ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ کو بار بار دھوئیں, وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کے انگلیوں سے, ہاتھ سے جب آپ آنکھ کو رگڑتے ہیں تو یہ آنکھ کے ذریعے ایبزارب ہوتا ہے, ناک کو چھوتے ہیں تو ناک کے ذریعے جاتا ہے, یہ حلق میں منہ کے ذریعے جاتا ہے. یہ 3 ذریعے ہیں کہ جو یہ جاتا ہے, اور جاتا ہے نیزو فیرنکس میں, یعنی ناک کے پیچھے اور حلق سے تھوڑا اوپر ایک ایریا ہوتا ہے جس کو ہم نیزو فیرنکس کہتے ہیں, وہاں یہ چپکتا ہے, اور پھر ہلکے ہلکے سمٹم دینا شروع کرتا ہے. جیسے یہ کسی کھانے پینے کی وجہ سے یا آپ نے ذرا سے کھنکارا تو یہ نیچے آ گیا, پھر گلے میں درد شروع ہوا اور نیچے چلا گیا تو لیرنکس میں چلا گیا, تو وہاں آواز آپ کی تھوڑی بیٹھ گئی, کھانسی شروع ہو گئی, اور تھوڑا سا نیچے جب گیا یہ ٹریکیا کے اندر تو سانس میں رکاوٹ شروع ہو جاتی ہے. اس وقت آپ کو ضرور ڈاکٹر کو دکھانا ہے. ادروائز جب یہ لنگز میں چلا جاتا ہے تو لنگز کے نیچے الویلائی ہے جس سے ہم سانس لیتے ہیں, جہاں پر یہ عمل ہوتا ہے کہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایکسچینج ہوتا ہے, تبادلہ ہوتا ہے. تو وہ جگہ اگر آپ کی فائبروس ہو گئی, ڈاکٹر صاحب چیسٹ کے اسپیشلسٹ ہیں میری بات سے اتفاق کریں گے, فائبروسس ہو گئی یعنی کہ وہ سکڑ گیا وہ لنگ پھیپڑے کا, اور آپ نے پھر بھی کچھ نہیں کیا, اور آپ یہی سمجھتے رہے نہیں شاید مجھے یہ ہو رہا ہے, شاید مجھے وہ ہو رہا ہے. تو یہ پھیپڑا اگر زیادہ آپ کا سکڑ گیا, لنگ زیادہ فائبروسس میں چلا گیا, تو پھر اس وقت وہ جو ہے علاج ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے. ورنہ ویسے تو مشکل نہیں ہے, ورنہ 95% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, بالکل ریکور ہو جاتے ہیں, اور ہم سب کو احتیاط ہی کرنی. ڈاکٹر شاذلی, یور کنکلوزیو ریمارکس. جی کنکلوڈنگ ریمارکس یہی ہیں کہ ابھی تک جو صورتحال ہے وہ تو اچھی ہے, لیکن ہم لوگ اس ٹائم پیریڈ میں پہنچ گئے ہیں جہاں پہ اٹلی, اسپین اور چائنا پہنچے تھے. تو یہ ہمیں 1-2
हफ्ते अपने आप को जो है आइसोलेट करना है, कम से कम एक्टिविटी करनी है। इसी में बाकी कंट्रीज़ में सर्ज देखी गई थी इस वायरस की जो है और शिद्दत हुई थी। तो अगर ये हम 2 हफ्ते किसी तरह से गुजार लें तो ये पॉसिबिलिटी है, लाइकली पॉसिबिलिटी है, बल्कि अभी तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मज़ीद दुनिया में भी लॉकडाउन कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि इसका कहीं से भी दोबारा सर्ज हो सकता है या इसकी वबा तेज़ी इख्तियार कर सकती है। तो हमारे लिए तो हमारे सुनने वालों के लिए, अवाम के लिए मशवरा होगा कि अपने आप को अभी भी सेल्फ आइसोलेट रखें, लॉकडाउन कंटिन्यू रखें, लॉकडाउन खुदा न खास्ता कर्फ्यू में ना कहीं मुंतकिल हो जाए। तो थोड़ा सा हम अपने आप में बिहेवियरल चेंज ले आएँ और लोगों की बात सुन लें, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बातें की, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो आई थिंक कि इससे इंशाल्लाह हम बहुत जल्द छुटकारा हासिल कर लेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम हमने हमेशा आगे की तरफ देखना होता है। हमारे मुल्क में हमेशा उस वक्त काम होता है कि जिस वक्त कोई चीज़ हो जाती है। मैं तमाम डॉक्टरों से, पैरामेडिकल स्टाफ से कहते हैं कि वॉलंटरीली आगे आएँ, खुदा ना खास्ता आगे। जैसे अभी सिंध गवर्नमेंट जो है वो एक ICU आइसोलेशन फील्ड आइसोलेशन सेंटर बना रही है एक्सपो सेंटर में। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन उसको भरपूर सपोर्ट कर रही है, उनके साथ काम कर रही है, आर्मी उनके साथ कर रही है। तो वहाँ पर लोगों को वॉलंटियर की ज़रूरत है। हमें वॉलंटियर्स चाहिए और डॉक्टर्स चाहिए, पैरामेडिक्स चाहिए जो कि इस आइसोलेशन सेंटर पे काम कर सकें। हमने अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर ली है और तकरीबन 1000 बेड के करीब वहाँ पर है। तो ये तमाम लोगों को मैं सलूट भी करता हूँ, अपने तमाम डॉक्टरों को कि जो कि फ्रंट लाइन पे आके काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आवाम को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तमाम डॉक्टर्स आपका ख्याल कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आपकी करें कि डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, आप अपने घर में रहें ताकि ये नंबर ऑफ केसेस आपकी वजह से बाहर हैं, आप उनकी वजह से घर में रहिए ताकि वो भी बचे और आप सब भी बचे। और आइसोलेशन ही इसका वाहिद हल है। टेक अ ब्रेक, हम भी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब, जहां पर अभी तक कोरोना वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हुई है, मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेस की जा रही हैं और बारहा यही गुफ्तगू हो रही है कि हर तरह की बताई हुई चीज़ पर आपने अमल दरामद नहीं करना। सुने, लॉजिक्स लगाएं कि जो बात आपको बताई जा रही है वो किस हद तक दुरुस्त हो सकती है। तो बहुत सारे मिथ्स बस्टर्स भी हमने पिछले दिनों शो किया था और उसमें बताया था कि जो चीज़ें सही हैं कोरोना से रिलेटेड वो क्या हैं, जो चीज़ें ठीक नहीं हैं वो क्या हैं। तो जनाब, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं कि मेडिसिन तैयार हो रही हैं, वैक्सीन तैयार हो रही है, तो हमने इम्यून सिस्टम को अपने स्ट्रॉन्ग रखना है। इस वक्त वाहिद इलाज यही है। तो इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग रखा जा सकता है, कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, मशरूबात का इस्तेमाल करें कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतरीन तरीके से काम कर सके और स्ट्रॉन्ग रहे। डॉक्टर ईसा मेरे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो। ईसा भाई, सबसे पहले ये बताएं कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना इस वक्त सबसे अहम जरूरत है, कैसे किया जा सकता है, खानों में क्या इस्तेमाल करें और क्या इस वक्त हमें करने की जरूरत है? तीन चीजें मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वो करें। नंबर 1, हमें जितनी इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं हुकूमत की तरफ से उनको फॉलो करना है। ये मेरी और आपकी सेफ्टी है। अल्लाह से डरना है और कोरोना से लड़ना है। बिल्कुल। तो जब अहकामात ही नहीं सुनेंगे किसी के तो फिर डर तो आपको अल्लाह का भी नहीं है। तो पहले अल्लाह से डरना है, फिर कोरोना से लड़ना है। सेकंड, आप अपने घर में हैं, आप रहें इम्यून सिस्टम के लिए, क्योंकि ये एक वो निज़ाम है जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में लगाया हुआ है। वो आपका वीक होगा, ये आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। अब लोग परेशान है, भाई इसके लिए क्या दवाइयाँ खाएं। अल्लाह ताला ने आपके घर में इतनी सारी चीज़ें दी है, मैंने एक लंबी लिस्ट बनाई है। सही है। आप क्या क्या ले सकते हैं जो आपके आसाब की वीकनेस को एनहांस करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। सब्जियों में मटर है, दालें हैं, गाजर है, पीली हरी शिमला मिर्च ले, ब्रोकली खाएं, बंद गोभी ले, अदरक का इस्तेमाल करें, काला लोबिया उसके लिए बेस्ट है, चुकंदर है, शकरकंदी है, मछली है, लहसुन है, सोयाबीन है। और शुगर वाले जिनको शुगर है वो बेचारे वीक होते हैं, तो सोयाबीन उनको बॉयल करके, जैसे आप घर में चने बॉयल करते हैं, आप उस तरह दें, सैलेड बना के दे दें, ये बहुत इनहांस करता है उसको। अगर जूसेस में चले जाएं, फ्रूट में चले जाते हैं, ड्राई फ्रूट में,
तो काजू लें, जो का इस्तेमाल करें, बादाम अखरोट ले लें, और ब्लैकबेरी, सेब, स्ट्रॉबेरी, अनार, चुकंदर का ड्रिंक पिएं। अच्छा, उसके अलावा अगर आप हर्बल में चले जाएं तो आपको सौंठ घर में मिलेगी, जीरा घर में मिलेगा। सही। हल्दी का इस्तेमाल चाहे आप चाय बनाकर पिएं, चाहे दूध में डालकर पिएं। पुदीना, हींग सदियों से मशहूर है। अच्छा, उसके अलावा सौंफ और जिनसिंग। जिनसिंग के अलावा इसगंध, नागोरी और सतावर, ये वो जड़ी बूटियां हैं जो मेरे ख्याल में आम हैं, आपको आराम से मिल सकती है। इनका आधा चम्मच भी अगर आप डेली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके नाज को, अगर आप चाय में जाएं, ड्रिंक्स में जाएं, ये जहन में रखिएगा कि जाने के रास्ते इसके बहुत हैं, लेकिन ये अगर जमा हुआ यहाँ पे तो म्यूकस बना देगा, म्यूकस बना देगा। उसके बाद ये 3 दिन तक तो यहाँ रहेगा, उसके बाद ये लंग्स पे अटैक करता है जब आपको ब्रीथिंग के मसले आते हैं, केस हो जाता है जी। उससे बचने के लिए एप्पल का जो विनीगर है उसका इस्तेमाल करें, 1 चम्मच बहुत है, नीम गर्म पानी में। मुलेठी चाय में डालकर इस्तेमाल करें, नानी दादियां सदियों से देती थी हमें, गले के लिए भी बहुत जी अच्छी है। अच्छा जी, उसके अलावा आप एलोवेरा का जूस इस्तेमाल करें। कॉफ़ी, चाय अगर घर में बगैर दूध के जो पी रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है, अगर दूध डालना चाह रहे हैं तो कम इस्तेमाल करें। अनार का जूस पिएं और कलौंजी का तेल, ये जहन में रखिएगा, ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। अब जो दुनिया में मेडिसिन तलाश की जा रही है उसमें वो एसिड पाए जाते हैं जो कलौंजी में पाए जाते हैं। ये तो अभी रिसर्च भी काफी ज्यादा जो है ना वो 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अच्छा, मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, पिलाने का तरीका ये है कि 1 टीस्पून हम डेली पी सकते हैं। बच्चों को चंद ड्रॉप डेली दे जो आपके घर में रहते हैं। सारी केयर वही करनी है, क्योंकि इसका इलाज नहीं, इसका इलाज यही है कि आप अपने इम्यून को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें। हालांकि हैरत, लोग कहते हैं इटली में बड़ी उम्र है, लेकिन पाकिस्तान में जो एज देखें वो 21 से 30 है, जिनको सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारे खाने पीने इस तरह के। अच्छा, सेकंडली मैं वो ड्रिंक बता रहा हूँ, आपने कोई ड्रिंक भी बताई जी, है? ये मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, और ये मैं इस हद तक अल्लाह ताला के हुक्म से दावा कर रहा हूँ कि आप अपने घर में इसको बनाएं, पिएं, और वो हमारे बच्चे जो बहनें भाइयां बाहर काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो दूसरे लोग हैं, अगर वो घर से बाहर जा रहे हैं तो थर्मोस में बना के दे दे, ये साथ ले जाएं। ये एक ऐसी चीज है, अल्लाह की नेमत है, ये आपकी बीमारी के 90% लगने के चांसेस को खत्म कर देती है। सही। अच्छा, इसमें आपने क्या इस्तेमाल करना है? 4 हम इंजीर लेकर इसमें टुकड़े करेंगे। पहले तो आप ये तो मैंने इसमें रखा है, आप पतीले में 4 गिलास पानी के जमा करके इसमें 4 इंजीर डालें। ठीक है। 4 गिलास पानी है, 4 हम इंजीर के इसमें टुकड़े करके डाल रहे हैं। सही है। अच्छा, इसके अलावा हम जो चीजें डाल रहे हैं इसको आप नोट कर लें, अपने घर में आपने कैसे बनाना है, कैसे पीना है, उसका इस्तेमाल बता देते हैं। 4 इंजीर डालने के बाद एक आपने दालचीनी का टुकड़ा जो कि आपके फिंगर के बराबर हो, ये आप दालचीनी का एक टुकड़ा डालें। अच्छा, उसके अलावा जो बड़ा अंगूर जिसे मुनक्का कहते हैं, सूखा हुआ मिल जाता है, 7 दाने ये आप इसमें डाल दें। ठीक है। बड़ी लौंग जो आपके किचन में होती है, सही है, 2 अदद ये डाल दें, और काली मिर्च 5-6 दाने डाल दें। ठीक है। अब इसको इतना आपने पकाना है कि ये 4 गिलास पानी 2 गिलास रह जाए। अच्छा, अब 2 गिलास रहने के बाद इसको छान लेंगे, ये चीज़ें इस्तेमाल अब नहीं होंगी, ये कहवा बन जाएगा। हस्बे जायका अगर ज़रूरत है तो गुड़ का इस्तेमाल करें। शहद अच्छी चीज़ है, लेकिन हाँ जी, प्योर नहीं मिलती, इसलिए आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहें तो अगर प्योर है तो इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर गुड़ हस्ब। वैसे इसको मीठा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इसका जायका वैसे ही बहुत अच्छा है। इंजीर की वजह से मैं भी पूरी अच्छा हो फैमिली, जाएगा। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पी रहे हैं, हमारे जितने दोस्त डॉक्टर्स हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। तो अब आप ये घर में किस तरह पिएंगे? आप आधा कप सुबह और शाम कर लें। अगर खुदा न खास्ता किसी को पता चल रहा है कि मुझे डाउट हो रहा है कि मुझे हो गया है, तो उसको ये 3 दफा दिन में इस्तेमाल करना चाहिए। उसको 1 कप करना चाहिए। जिसको ब्रीथिंग का मसला है, जिसको दूसरे मसले हैं, जहां वो अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहा है, उसको ये पिला सकते हैं। जो पेशेंट डायग्नोज हो चुका है उसको पिला सकते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए हम अपने घर में ये पी सकते हैं। शुगर और डायबिटीज वाले भी इसको पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर चीज हर को कवर कर रही है। देखें, ये खुश्क और तर, ये जो 4 मौसम है, इसी तरह इसके अंदर भी 4 चीजें हैं। तो ये आपके बॉडी को डिटॉक्स करता रहता है, आपकी क्लीनिंग करता रहता है अंदर से, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो ये वो नेमत हैं जो आप घर में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत आसान सी चीजें जो कि सब लोगों के किचन में मौजूद होती है। अच्छा, विटामिन सी का इस्तेमाल करने के लिए भी बहुत ज्यादा कहा जा रहा है। बिल्कुल, उसमें सिट्रस फैमिली में जितनी भी चीजें हैं, मैं नींबू के इसलिए नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता, गला खराब होता है। तो विटामिन सी उन चीजों में जिनमें पाई जाती है, लेकिन फ्रेश हो, बजाय कि वो आप केमिकल के अंदर ले रहे हैं, वो आपकी बॉडी में उसी देर तक रहता है जितनी देर उसकी लाइफ
है, क्योंकि केमिकल की एक शेल लाइफ होती है। नेचर में जितनी चीजें अल्लाह ताला ने रखी हैं वो आपकी बॉडी में रहती हैं, वो आपको फायदा करती हैं। सही, तरह तरह के इलाज बताए जा रहे हैं, तरह तरह के टोटके बताए जा रहे हैं, बड़ी सारी चीजें जो है ना वो गर्दिश कर रही हैं, तो अवाम कैसे एतमाद करें, क्या सही है क्या गलत है, ये कैसे चूज करना है? बिल्कुल, मैं बहुत सारे लोग इस तरह हमारे पास आते हैं कि जी मैंने गूगल में ये देखा। भाई जो गूगल में देखा वो हो सकता है आपके लिए नहीं हो, क्योंकि डिफरेंट लोग, अब जब ये हम बना रहे होते हैं तो हमें हर किस्म के पेशेंट जहन में होते हैं। ब्लड प्रेशर वाले भी सुन रहे होंगे, शुगर वाले भी सुन रहे होंगे, थायराइड वाले भी सुन रहे होंगे, ऑलरेडी जो अस्थमा के पेशेंट हैं वो भी सुन रहे होंगे। तो एक ऐसी चीज बनाई जाए जो सब लोग पी सकें। तो आप हर चीज उठाकर नहीं पिएंगे। हाँ, अगर कोई डॉक्टर ऑथेंटिक है, आप जानते हैं कि हाँ ये डॉक्टर है, पब्लिक फिगर है, ये चीज कभी गलत नहीं बताएगा, उसका इस्तेमाल करें। हर टोटका इसकी दवाई नहीं है, पहली बात तो इसको जहन में रखें। दूसरा, ये जो जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आपके इस्तेमाल में भी है, इसका इस्तेमाल और बढ़ा दें। अच्छा, कलौंजी और हल्दी की बात बहुत ज्यादा हो रही है और सोशल मीडिया पे भी हो रही है बहुत ज्यादा, और यकीनी तौर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि कलौंजी का इस्तेमाल रखना चाहिए, उसमें हर मर्ज की शिफा है सिवाय मौत के। तो कलौंजी और हल्दी इस वक्त किस किस फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं? निहार मुंह कलौंजी खा ले, हल्दी क्या खानों में ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दे, किस फॉर्म में इस्तेमाल? हाँ जी, इसको पहले तो कलौंजी जो है इसका जायका इतना बुरा नहीं होता। अगर ऑयल फॉर्म में ले रहे हैं तो 2-4 ड्रॉप बच्चों के लिए। हमारी एज के लोग जो है 20 से लेकर जो 80 तक के लड़के हैं, ये एक ½ टी स्पून डेली बेसिस पर इसको ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा, लोगों के पास कलौंजी अगर नहीं, ऑयल नहीं है तो उसका पाउडर बना लें। आप चुटकी सुबह डेली इसका इस्तेमाल करें और इसको फिर शाम में। और अगर साबुत हो तो साबुत ले सकते हैं, लेकिन अगर, क्योंकि उसमें हर सीड के अंदर ऑयल होता है, तो वो मैदे में हजम करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर उसको पाउडर फॉर्म में ले लें, बच्चों के मुंह में आपने चुटकी डाल दी है। कलौंजी बेस्ट जो है वो किसी भी एंगल, इवन सैलेड बना रहे हैं आप, उसके अंदर आप डाल सकते हैं। सेकेंडली, हल्दी, आप देखें चाय बनाएं, कहवा जो बगैर दूध के होता है उसमें आप हल्दी डालें, उसमें आप गुड़ का इस्तेमाल करें। हल्दी आपके दूध में डलती है, हल्दी आपके खानों में डलती है। यानी कि जो चीज आप पसंद करते हैं उसमें आपने हल्का सा, जैसे आप पिंच आप ऐड कर रहे हैं हल्दी की, तो ये आपके इम्यून सिस्टम को, ये जो भी खुदा न खास्ता एंटीवायरस इस तरह की बीमारियां हैं, दुनिया में इसकी रिसर्च है। मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूँ, हमें तो फ्री में मिलती है, इतनी सस्ती है पाकिस्तान में। जर्मनी के अंदर हमने इसके कैप्सूल खरीदे थे और किसी वजह से, आप यकीन करें, उन कैप्सूल में 50 रुपए की नहीं होगी, लेकिन कीमत वहां 1100 रुपए थी पाकिस्तानी। तो हमें तब कदर आती है जब हमें बाहर के लोग बता रहे होते हैं। सही बात है। कलौंजी का इस्तेमाल जितना रशिया में है आप सोच भी नहीं सकती, जितनी पाकिस्तान से जाती है। लेकिन क्योंकि हमने अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई चीजों की हमने तभी ज्यादा वो की है जब हमें कोई बाहर से आकर बताता है। तो आपके घर में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करें, लेकिन मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा जो लोग घर में रह रहे हैं, अगर आप बाहर जा ही रहे किसी मजबूरी के तहत, तो कोशिश करें कि आप वहां से डायरेक्ट अपने बाथरूम में जाएं और सैनिटाइजर यूज करें, साबुन का इस्तेमाल करें। यानी कि बाहर से आकर ये ना समझे कि आपको नहीं हुआ है, क्योंकि ये बालों में रह सकता है, आपके जिस्म के कपड़ों पे रह सकता है, कहीं भी रह सकता है। तो जब आप अंदर दाखिल हो रहे हैं तो आपके बाकी लोग तो ब्रीथ ले रहे हैं। तो सिर्फ इतना नहीं करना है कि आपने हाथ धोना है, नहीं, आप अपनी फैमिली को सेव करें। कोशिश करें कि बाथरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लें और वो कपड़े अलग कर दें, फिर एक और जो भी घर में नॉर्मल इस्तेमाल होते हैं उसको पहन के आप अपनी फैमिली के साथ थोड़े फासले पे आप एंजॉय करें। सेकेंडली, इबादत करें। बिल्कुल, बीमारी को भगाने का बेहतरीन तरीका है। अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 54 में कहा कि जमीन पर जो कुछ भी है, सोना, पहाड़, जितने भी है, तुम सब अपना फिदिया कर दो, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारी नदामत का एक आंसू, एक छुप कर, वो भी नहीं कहा पब्लिकली, बोला छुप कर अगर नदामत का एक आंसू भी है तो फिर मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करूंगा। बेशक, तो हमने कुछ ये अल्लाह ताला ने हमें एक पॉज दिया ना, जरा सोचें और समझें इस वक्त और अपनी जिंदगियों में रीसेट का बटन दबा दिया अल्लाह ने, ये हमारे लिए, इसमें कोई शक नहीं। देखिए ना, फैमिली टाइम खत्म होता जा रहा था, चीजें खत्म होती जा रही थी। इस वक्त बड़ा अच्छा मौका है। मैं ज्यादातर लोगों को ये देख रही हूँ ईसा भाई कि लोग घरों में अपने मौजूद हैं और कुकिंग का एक सेशन लगा हुआ है। लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं और कुछ एक्टिविटी नहीं है, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो खाए जा रहे हैं। इस पे भी आप जरा बात करें कि ये कितना हद तक नुकसानदेह हो सकता है। कम खाएं, हेल्दी खाएं। जो चीजें आपको इम्यून को बढ़ाएंगी उस पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आप ज्यादा खा रहे हैं और घर में आप बैठे हुए, क्योंकि आपके पास एक्टिविटी तो नहीं है। और कोशिश करें कि घर के अंदर इतनी तो जगह होती है,
آپ ہلکا سا واک چھت پہ کریں, walk کر لیں. ایکسرسائز کریں, آپ اپنے گھر میں اگر جم ہے اس کا استعمال کریں, مطلب آپ اپنی چیزیں جو کھا رہے ہیں اس کو برن کریں کیلریز کو. ایسا نہیں کہ وہ آپ کے اندر ہی پڑی ہوئی ہیں اور ڈیٹاکس بھی نہیں ہو رہی ہیں, تو آپ کو ایسا وہ نہیں ساری ہے کہ آپ نے اگر گھر پہ بیٹھنے کا کہہ ہی دیا گیا تو بس کھانے پکائیں اور بنا کے جو ہے نا وہ کاؤچز پہ اپنے پڑے رہیں, ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا. یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی رکھنی ہے, کم کھائیں, سلیکٹیو کھائیں, اچھا کھائیں. جن چیزوں کا استعمال کرنے کا کہا جا رہا ہے وہ اپنی ڈائٹ میں ضرور ایڈ آن کیجئے. میں یہاں پر جیسے کہ عیسیٰ بھائی کہہ رہے ہیں کہ بلیک ٹی کا استعمال کریں, میں آلریڈی کر رہی ہوں. عیسیٰ بھائی تھینک یو سو مچ, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور جو عیسیٰ بھائی ٹوٹ کے بتاتے ہیں نا وہ سب جو ہے ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس کا واقعی ایک اچھا افیکٹ آپ پر آتا ہے. سو تھینک یو سو مچ. ہم یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. صبح سویرے پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں, بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں, اور یہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. ہمارے لیے امتحان ہے یا عذاب ہے, ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو واقعات اور حادثات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں, یہ جو سب کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے, یہ خدا کی طرف سے ہم سب کے لیے امتحان ہے یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں, بہت ساری باتیں دنیا میں گردش کر رہی ہیں. یہاں تک بات کر دی جا رہی ہے کہ اب شاید دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے, طواف کعبہ رک گیا ہے, مساجدیں ویران ہو گئی ہیں. تو یہ سب کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے, اور ہم سب کو اس وقت کیا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں. اس وقت ہمیں اپنی زندگیوں میں کس حد تک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اور پھر جو بار بار بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید ہمیں ایک بار پھر بہت بڑا موقع دیا ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں کہ یا اللہ ہم سے کون سی ایسی کوتاہیاں ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر تو ہم سے ناراض ہے تو ہم سے راضی ہو جا, اگر تو ہمارا امتحان لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس امتحان میں پاس کر دے, اور اگر یا اللہ یہ تیرا عذاب ہے تو ہم اسے سہنے کی جو ہے نا وہ ہمت نہیں رکھتے, وہ ہم میں وہ چیز ہی نہیں ہے کہ ہم اسے برداشت کر سکیں. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہمارے پینلسٹ موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں. ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اسلامک اسکالر ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. اور اس کے ساتھ ساتھ جنید بھائی میرے ساتھ موجود ہیں. جنید اقبال سینئر اینکر پرسن ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. یہاں پر جو بھی لوگ ہیں ہمارے شو کا اکثر حصہ ہوتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو جنید. بہت شکریہ. اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر عمران بھی میرے ساتھ موجود ہیں, مائنڈ سائنس ایکسپرٹ ہیں. آپ کو بھی ویلکم کروں گی. سب سے پہلے ڈاکٹر جمیل جو بات ہو رہی ہے, بہت دکھ اور تکلیف ہے کہ طواف کعبہ رک گیا. مساجد میں آج کیونکہ نماز جمعہ بھی ہے ہوتی ہے اور باقاعدہ طور پر خطبات کے لیے بھی کہا گیا کہ مختصر کر دیں. اس وقت جو ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ کس چیز کی ہے؟ ہمیں کیا اسے سمجھے؟ لوگ کہتے ہیں عذاب ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں امتحان ہے. کیا ہے یہ اس وقت جو سب کچھ ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہے اور تدبیر پر بھی ہمارا یقین ہے. بے شک. تقدیر کیا ہے کہ اللہ کی قدرت, ہر چیز اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ خیر کا خالق کوئی اور ہے اور شر کا خالق کوئی اور ہے. وائرس کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ, انسانوں کا, جنات کا, پوری کائنات ارضی و سماوی میں جملہ مخلوقات کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ, چاہے وہ اچھی مخلوق ہے چاہے وہ بری مخلوق ہے. بے شک. یہ ہمارا ایمان ہے, یقین ہے. لہٰذا اب اللہ کی تقدیر پر میں یہ سمجھتا ہوں, اس کی قدرت پر جو ہمارا ایمان ہے, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اس وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بجائے خالق پر یقین اور ایمان ہونے کے ہم مخلوق پر زیادہ یقین کر رہے ہیں. مخلوق کیا؟ وائرس 16 مائکرون کا ہے. یہ کووڈ وائرس جو ہے عام طور پہ 500 مائکرون تک کے ہوتے ہیں اور نیکڈ آئی سے نظر نہیں آ سکتے, الیکٹرون مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں. تو یہ اتنا چھوٹا جرثومہ مائکرو آرگینزم, اس پر ہمارا اتنا یقین ہے. اللہ کی ذات پر جو یقین ہونا چاہیے وہ آج یقین ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. اگر اللہ کی ذات پر یقین ہوتا تو ہم تقدیر پر بھی ایمان رکھتے اور تدبیر بھی کرتے. تقدیر کیا کہ یہ اللہ کی جانب سے, اللہ نے ہمیں تعقل دی ہے, تفکر دی ہے, فہم, فراست, عقل دی ہے. تو ہونا یہ چاہتا کعبۃ اللہ کے اندر 500,000
اگر کسی بادشاہ کی سیکیورٹی کے لیے 10-15 ہزار کا لشکر ہو سکتا ہے تو کعبۃ اللہ کے لیے 1000 افراد کو ٹیسٹنگ کر کے کعبۃ اللہ میں چھوڑ دیتے. جناب آپ اسی باؤنڈری میں رہیے, آپ طواف کیجئے, اللہ کو راضی کیجئے, استغفار کیجئے, ہمارے لیے دعائیں کیجئے. مسجد نبوی میں ایسا کر دیا جاتا. اور یقینی طور پر آج دیکھیے بہت ساری پلاٹونز ہیں, آرمیز ہیں, بیرکس میں ایک ساتھ مل کر رہ رہے ہیں, پولیس والے تھانے میں ایک ساتھ رہ رہے ہیں. ہمارے ہاں ماشاءاللہ میٹنگز ہو رہی ہیں, چیف منسٹر ہاؤس کے اندر 50 افراد لوگ گیدر ہو رہے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر پریس کانفرنسز ہو رہی ہے, لوگ اور صحافی بغیر ماسک کے اندر بغیر ڈسٹینس دیے بیٹھے میں. 2 فٹ کا ڈسٹینس کیا ہے؟ اب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, اٹ از ناٹ این انف ڈسٹینس, لہٰذا اس ڈسٹینس میں ساری گفتگو ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ذات پر یقین کامل ہونا چاہیے. آج ہم وائرس سے خوفزدہ ہو رہے ہیں. میں میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر ہوں, الحمدللہ MBBS ہوں. مجھے پتا ہے کہ اس کی کیا ہلاکتیں, کتنا فساد ہے, کتنا سب کچھ ہے, لیکن مجھے وائرس سے زیادہ خوف اگر اللہ کا ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. تو اللہ پر اگر یقین کامل ہوتا تو میں سمجھتا ہوں مساجد کی بھی تدابیر ہونی چاہیے تھی. وہ تدابیر علماء کرام نے, ہمارے جید عالم دین مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے باقاعدہ لائحہ عمل اس کا بتایا. اور انہوں نے فرمایا کہ جناب کے بچے نہ جائیں, 50 سال سے زائد عمر کے لوگ نہ جائیں, امیون کمپرومائز لوگ نہ جائیں, کسی کو کوئی ڈیزیز ہو, بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز ہے, یا پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو اگر کوئی فلو ہے, کامن فلو ہے, کوئی کولڈ ہے, کوئی نزلہ ہے, کوئی زکام ہے, کوئی بخار ہے, کوئی بھی ڈیزیز پرسنٹ ہے وہ نہ جائے. نوجوان جائیں, ماسک لگا کر جائیں, گھر سے وضو کر کے جائیں, اپنا جائے نماز ساتھ لے کر جائیں, اور پھر نمازوں میں قرات مختصر کر کے اگر فریضہ ان ساری پریکاشنز کے ساتھ اگر لے لیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے عوام الناس اس پر عمل بھی کرتے, انہیں مذہبی تقویت بھی ملتی. اور ایمان دیکھیں, آپ کا ایمان جو ہے, آپ ایمان کی بہت ضرورت ہے اس وقت میں آپ کو, بینگ اے میڈیکل سائنس. دیکھیں آپ جب آپ کا کسی چیز پر یقین کامل ہوتا ہے اور آپ کو طمانینت ملتی ہے تو آپ کے جو ہے پیرا سمپیتھیٹک اسٹیمولیشن بڑھ جاتی ہے. آپ کا جو ہائپوتھیلمس ہے نا کہ اگر آپ کی ول پاور اسٹرانگ ہوگی آپ ریکور کر جائیں گے, تو جناب یہ ایمان آپ کا ہائپوتھیلمس ہے, وہ سارے کے سارے بہت سارے ہارمونز کو کنٹرول کرتا ہے. FSH ہے, TFSH ہے, T3 ہے, T4 ہے, پیٹیوٹری ہے, یہ سارے پراپر جب ریلیز ہوتے ہیں تو آپ کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے. کرونا کیا ہے, جسٹ لائک اٹ از اے فیملی آف دی ہیموفیلس انفلوئنزا. اللہ توکل اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. یہ امتحان ہے, عذاب ہے, کیا ہے جنید بھائی؟ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جس حساب سے باتیں ہو رہی ہیں, بحث ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, سہیل بھائی کا بہت شکریہ, فرید بھائی کا شکریہ, 92 کا شکریہ, اور تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے گا. دیکھیں جی, پہلے تو میں افواج پاکستان کو, پاکستان کی تمام پیرا ملٹری فورسز کو, پولیس فورس کو, تمام ڈاکٹرز کو, تمام نرسز کو, تمام پیرامیڈکس کو, اور تمام NGOs کو جو اس وقت اپنی جانوں پر کھیل کر پورے پاکستان میں, ظاہر صحافیوں کو بھی, آپ لوگ بھی اس میں شامل ہیں, میں تمام لوگوں کو, ظاہر ہے جو بھی اس وقت فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہے ہیں یا فرنٹ لائنر ہونے کا کردار ادا کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کو اسٹیک پہ رکھ کے ہم تمام لوگوں کی جانوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, میں اپنی جانب سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ اسی انداز سے اس ملک کو سرو کرتے رہیں. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ایک جملہ جس سے مجھے بڑا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے. اچھا, ہم کس سے لڑنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو سوال یہ ہے نا, ہماری طاقت ہے لڑنے کی, ہماری قوت ہے لڑنے کی. ایک نہ نظر آنے والے وائرس نے دنیا کی تمام تر معیشتوں کو برباد کر کے رکھ دیا, سپر پاورز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا, بالکل تمام فلائٹ آپریشنز کو بند کر دیا, تمام سرحدوں کو بند کر دیا, انسان کو مقید کر کے رکھ دیا. اور عالم یہ ہوا کہ گھر میں مقید ہونے کے بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ تو ہیں لیکن ایک دوسرے سے دور ہیں, یعنی دور ہونے پر مجبور کر دیا. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اس سے لڑنا ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں کرونا سے نہیں ڈرنا, ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ کے آگے جھکنا ہے. یہ وقت بنیادی طور پر اللہ کے آگے جھکنے کا وقت ہے. تمام تر احتیاطی تدابیر کے بعد یہ وبا اس وقت ٹلے گی جب ہمارا رخ گنبد خضرا کی طرف ہوگا. یاد رکھیے گا کہ آنے والی مسلمانوں پر تمام افتاد, تاریخ گواہ ہے, کبھی بھی مسجد نبوی کو بند کرنے سے نہیں بلکہ مسجد نبوی کے گنبد کے روشن دان کو کھولنے سے حل ہوئی ہیں. آج معاملہ یہ ہے کہ میں یہ جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس وقت اس چینل پہ بیٹھ کے کہ دیکھیے صاحب, آپ سائنسز کی طرف رخ کیجئے. کیا کریں گے آپ رخ کرنے کے بعد؟ اینٹی ویکسین بن جائے گی, لیکن اینٹی ویکسین یا اینٹی وائرس جو ہے کام اس وقت کرے گا جب اللہ کی مشیت اس میں شامل ہوگی. جب پوپ فرانسس کا عقیدہ یہ ہے
کہ जीसस हमारी मदद करेंगे। जब यहूदियों का अकीदा यह है कि हमारा मसीहा आएगा, तो हमारा ईमान इस बात पर क्यों नहीं है कि गुम्बद खजरा के मकीन जो हैं हमारी दादरसी करेंगे और इस वबा को टालने के लिए अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए इस्तिगासा पेश करेंगे। होना ये चाहिए इस वक्त कि मैं ये चाहता हूं कि साहब, हो सकता है मेरी बात पहुंचे, कि दुनिया के जितने भी मुस्लिम सरबराहान हैं, कमोबेश 57 ममालिक हैं, देखिए साहब, ठीक है, एक फैसला कर लीजिए। आज एक फैसला ये कर लें कि हम सब मिलकर सऊदी हुकूमत से ये कहते हैं कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आना चाहते हैं। जाइए, दुनिया के तमाम मुस्लिम सरबराहान एक डेलीगेशन बनाएं और डेलीगेशन की सूरत में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाके बैठें, मवाजे के सामने जाके बैठें, सुनहरी जालियों के सामने जाके बैठें और अर्ज करें कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वो दौर था कि जब मदीने में कहत पड़ता था तो आप ही के सहाबा आके गुम्बद खजरा के रोशनदान को खोला करते थे तो मी बरसता था, अल्लाह की रहमतें बरसती थी। आप अल्लाह के महबूब हैं, आप अल्लाह के प्यारे हैं, ये कायनात आपके लिए बनाई गई है। हमने अपने गुनाहों के बोझ को अपने कांधों पर लाद के आज ये फैसला कर लिया कि आपकी बारगाह में आ जाएं। हम आ गए आपकी बारगाह में, अपने हथियारों को सरेंडर कर दिया, अपनी साइंस को सरेंडर कर दिया, अपनी टेक्नोलॉजी को सरेंडर कर दिया, अपनी ताकतों को सरेंडर कर दिया, अपनी पगड़ियों को आपकी बारगाह में रख दिया, अपनी हुकूमतों को बारगाह में रख दिया। या रसूल अल्लाह, मुसलमानों पर भी करम फरमा दीजिए और दुनिया में जहां जहां आपके उम्मती बसते हैं सब पर अपना करम फरमा दीजिए। मेरा ख्याल है कि दुनिया को एक पैगाम जाना चाहिए कि हम मुसलमान ईमानी तौर पे इतने कमजोर नहीं हैं कि एक ना नजर आने वाले वायरस से डर जाएं। हमारा अकीदा कल भी गुम्बद खजरा था, हमारा अकीदा कल भी खाना काबा था, हमारा अकीदा आज भी अल्लाह है, हमारा अकीदा आज भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस। और ये जो अकीदा है, जो कोरोना का इलाज है, सबसे ज्यादा सफाई सुथराई पाकीज़गी, ये इलाज सबसे पहले इतने बरसा बरस से बता दिया गया है और ये हमारे दीन का हिस्सा है। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डॉक्टर इमरान को शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। इस वक्त जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो इस वक्त यही हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हालात हैं, ये जो वाक़यात हो रहे हैं दुनिया भर में और हम सब के साथ, हमें कहाँ किस हद तक इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और फिर इन सारी चीज़ों से डील किया कैसे जा सकता है। ये अजाब है, इम्तिहान है, क्या है, किस तदबीर की ज़रूरत है। डॉक्टर इमरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास आज के प्रोग्राम में अहले इल्म की सोहबत मौजूद है। मैं इन बिल्कुल मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से एज ए तालिब इल्म आपको इस वाक़े के तनाजुर के अंदर जो आपका टॉपिक है उस पर बात करना चाहूँगा। इम्तहान है या अजाब है, ये दुनिया जो है ये दारुल अमल है। तो इम्तहान और अजाब के बीच का एक लफ्ज़ निकालिए, सज़ा का। क्योंकि जब हम अजाब की बात करते हैं तो वो जब अल्लाह तबारक व तआला से मुनकर हो जाएं और अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े हो जाएं, ढिठाई से मुकाबला करना शुरू कर दें, यानी वो फ़िरऔन, नमरूद, अबू लहब, अबू जहल वाला रवैया इख्तियार करें, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जो है वो तमाम हुज्जत जो है वो मुकम्मल करके उसके बाद अपने नेक बंदों को बचाता है और बाकियों को नेस्त नाबूद कर देता है। उसको अजाब जो है वो कहते हैं। दारुल अमल में क्या होता है कि हम जो करेंगे उसका एक नतीजा निकलेगा, उसका नतीजा मस्बत भी निकलेगा, उसका नतीजा मनफी भी निकलेगा। और लेट्स सपोज अब बकरीद का टाइम है, सुन्नत इब्राहिमी अदा हुई, कुर्बानी की, सारी अलाइशें मोहल्ले के अंदर गली के आगे फेंक दी और जब उससे वबा फैली, लोगों के अंदर हैज़ा जो है वो फैल गया, उसका नतीजा ये निकला कि वो जो एक अच्छा अमल था उसका भी जो नतीजा था वो लोगों की बीमारी की सूरत में बाहर निकल आया। लेकिन वहाँ कोई मुनकर नहीं हुआ, वहाँ किसी ने अल्लाह को चैलेंज नहीं किया, वहाँ कोई उस पर जो है वो नहीं गया, लेकिन उसके अमल की उसको सज़ा जो है वो मिल गई है। एक बिल्कुल नए जाविये से मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ और आप इसकी तहकीक कर लीजिए। दुनिया में अमवात कोरोना के अलावा कम होनी शुरू हो गई। क्यों कम होनी शुरू हो गई हैं? यानी ये जो पहले जो इतने सारे लोग जो है वो हाइपरटेंशन से मर रहे थे, डायबिटीज़ से मर रहे थे, कैंसर से मर रहे थे, इन्फ्लुएंजा से मर रहे थे, इतने सारे जो है वो लोग हैं जो सिवाय मैंने कहा कि और कोरोना की भी लाखों में नहीं है, आज की तारीख में भी हज़ारों के अंदर है, पूरी दुनिया को मिलाने के बाद मैं बात कर रहा हूँ। ये अमवात क्यों कम होनी शुरू हो गई? कब्रिस्तान जो आबाद तेज़ी से हो रहे थे ये क्यों जो है वो रुक गए? इसी तरह जो हॉस्पिटल के अंदर जो जाने वाले जो मरीज़ हैं वो कोरोना के अंदर जो एंग्जाइटी में तो बहुत सारे जा रहे हैं, लेकिन
ریگولر جانے والے ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. تو اب وہ جو کیا کہنا چاہیے کہ وہ جو فرعون اور نمرود کے آواز میں بولنے والے لیڈران تھے, ان کے لہجے تبدیل ہو گئے ہیں. دنیا میں بمباری ختم ہو گئی ہے, دنیا کے اندر بام بلاسٹ نہیں ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر حملے نہیں ہو رہے ہیں. تو اگر آپ دنیا کے اندر بحیثیت مجموعی دیکھیں, ابھی صرف کرونا کا اسپیکٹ کو ہٹانے کے بعد, تو بحیثیت جو ہے وہ مجموعی اس وقت دنیا کے اندر امن کی کیفیت ہے. تو اب یہ بتائیے کہ یہ جو کریکشن ہوئی ہے, اس کے اندر بہت سے کون سے ایسے روشن پہلو نکلنے والے ہیں, کون سے ایسے خیر کے پہلو نکلنے والے ہیں کہ یہ جو انسان نے اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیا تھا, انسان نے سمجھ لیا تھا کہ سائنس کی بنیاد کے اوپر وہ تا حیات اب جو ہے وہ زندہ رہے گا. وہ سمجھتا تھا کہ میں نے ٹرانسپلانٹیشن کر لی ہے, میں امیر جو ہے وہ کبھی نہیں مرے گا. یہ مطلب ایک کانسیپٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا تھا. ابھی کیا ہوا, جو اس وقت آپ پوری تعداد جو ہے اٹھا کے دیکھیں, دنیا کے اندر جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کے اندر غریب کے مقابلے میں امیر زیادہ مر گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو زیادہ جو ہے وہ صاحب حیثیت تھے, وہ ممالک جن کے پاس زیادہ سہولتیں تھی, وہ زیادہ اس کا جو ہے وہ نقصان انہوں نے جھیلا ہے. کریکشن ہو رہی ہے. اگر آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں, معیشت کی کریکشن ہو رہی ہے. 2021 کے اندر یہ دنیا ایک ایسی تبدیل دنیا نظر آنے والی ہے. تو اگر ہم ان پہلوؤں کے اوپر جو ہے وہ کیوں نہیں دیکھتے کہ انسان نے ایسے کون کون سے کام کیے جس کا اس کو نتیجہ اس کو جو ہے وہ مل رہا ہے, اور اس پہلو کے بعد اس سے خیر کی جو ہے وہ پناہ نکالیں, اس سے اپنی بات جو ہے وہ نکالیں, اس سے اپنے جسمانی صحت, ذہنی صحت, روحانی صحت, رویے. گھر بھی تو آباد ہو گئے ہیں نا, گھر میں بھی تو لوگوں نے آنا شروع ہو گیا ہے, گھروں میں بھی تو توجہ دینی شروع ہو گئی. اب چاہے وہ مجبوری میں آئے ہوں, چاہے وہ ڈنڈا کی صورت میں آئے ہوں, چاہے وہ جبر کی صورت میں آئے ہوں, لیکن لوگوں نے ایک دوسرے کو پہچاننا شروع کر دیا, لوگوں نے ایک دوسرے سے بات کرنی شروع کر دی. میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت مجموعی چند جگہ تو آپ کو ضرور نظر آ رہا ہوگا, کسی غریب نے بیچارے نے زیادہ راشن لے لیا یا کوئی زیادہ باہر نکل گئے, چند ہوں گے. بحیثیت مجموعی آج کی تاریخ میں ایک انسان دوسرے انسان کی کیئر کر رہا ہے, ایک انسان دوسرے انسان سے بات کر رہا ہے, ایک انسان دوسرے انسان سے کنیکٹ ہو گیا ہے. جو انسان سے دور ہو گیا تھا, ایک چھپے ہوئے رس جراثیم کے ڈر سے انسان نے انسان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ قائم کر لیا. یہی اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ کی حکمت تھی کہ انسان جو ہے وہ مادیت پرست سے نکل کے اپنے خالق سے وہ لگایا. تو اگر ہم اس والے پہلو کو بھی جو ہے وہ اجاگر کریں کہ اس کے علاوہ یعنی کرونا کو سائڈ میں رکھ کے پوری دنیا کیا تبدیل ہوئی ہے, کون ایسا ہی ہے. ٹھیک, اب ہم جب بات کرتے ہیں کہ جب ہمارا فون بہت زیادہ اسٹوریج فل ہو جاتی ہے تو ہم اسے ریسیٹ کا بٹن دباتے ہیں کہ جناب اب تم ٹھیک سے کام کرنا شروع کر دو. تو اس وقت اللہ تعالیٰ میں نے بھی ایک ریسیٹ کا بٹن دبایا ہے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. دعائیں ہیں, یہ ان لوگوں کے نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور جو جھکتے ہیں, اپنی عرضیاں پیش کرتے ہیں, ہم سب دعا استغفار کرتے ہیں. جنید بھائی ہم سب بھی دعا کریں گے, ڈاکٹر نے دعا کروا دی. صلی اللہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ ہم گناہگار و سیاہکار تیری بارگاہ عالیہ متعالیہ میں حاضر ہیں. اے رب کائنات, تو ہر چیز کو دیکھنے والا, جاننے والا, سننے والا ہے. تو ہی شافع الامراض ہے, تو ہی ستار العیوب ہے, تو ہی غفار الذنوب ہے. اے اللہ تو گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے, چھپا بھی دیتا ہے. اے رب کائنات تو مریضوں کو شفا بھی دیتا ہے, روتوں کو ہنساتا بھی ہے, اور بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ بھی دیتا ہے, درد کے درما اور بیماروں کو شفا بھی دیتا ہے. تو اے رب کائنات آج ہم منگتے بن کر, بھکاری بن کر, اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہے. رب کائنات ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے رب ہم سے راضی ہو جا,
اللہ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم کسی سے ناراض ہو تو اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتے ہیں. اے اللہ آج تیرے گھر کے دروازے مسلمانوں پر بند ہو گئے ہیں, تیرے محبوب کی چوکھٹ بند ہو گئی ہے, سنہری جالیوں کا منظر ہم سے چھن گیا ہے. اے رب کائنات, کعبہ کا طواف اور دوڑنے والے وہ قدم آج نظر نہیں آتے. آج حجر اسود کو چومنے والے انسان محروم کر دیے گئے ہیں. اے رب کائنات, تو ناراض ہے, ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ, ہم نے اپنے بھائیوں کی, کشمیری بھائیوں کی مدد نہیں کی, ہم نے روہنگیا کے مسلمانوں کی مدد نہیں کی. آج عالم یہ ہے کہ اللہ جب کوئی ایسا مرحلہ آ جائے تو نہ عام کو چھوڑتا ہے نہ خاص کو چھوڑتا ہے. اے رب کائنات, وہ خواص کے جرائم سے اے اللہ خواص کو گرفت میں لے, عوام کو محفوظ فرما دے. اے اللہ, جن لوگوں نے اللہ طاقت ہوتے ہوئے مسلمانوں کی مدد نہیں کی, اے رب کائنات تو ان کی گرفت فرما اور عامت المسلمین اپنے محبوب کی امت سے درگزر فرما دے. اے اللہ, ہمیں آواز کی طاقت دی, ہم بولتے ہیں, جتنی طاقت دی ہے بولتی ہیں, ایمان کو زندہ رکھتے ہیں, ختم نبوت پر سر کٹوانے والے ہیں, تیرے محبوب کے چاہنے والے ہیں. اے رب کائنات, ختم نبوت کی جتنی تحریک چلی ہے, جتنے لوگوں نے جانوں کے نذرانے دیے ہیں, ان شہداء کا صدقہ ہے. اے اللہ, امت مسلمہ پر کرم فرما دے, پاکستان پر کرم فرما دے, کشمیر کے مسلمانوں پر کرم فرما دے. اے اللہ, یہ کرونا کا عذاب تو بہت چھوٹا ہے, ہم نے تو افغانستان میں بموں کے عذاب برداشت کیے ہیں, عراق میں بہنوں کی عصمت دری کی گئی ہے, کشمیریوں پر عذاب ڈھائے گئے ہیں, روہنگیا پہ عذاب ڈھائے گئے ہیں, پوری زمین مسلمانوں کے لیے تنگ کر دی گئی ہے. اے رب کائنات, یقیناً جب تیرا فیصلہ آتا ہے تو ظالموں سے حساب لیا جاتا ہے. اے رب کائنات, ظالموں پر حساب اپنا لے لے, عذاب نازل کر دے, اور مسلمانوں پر اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما دے. جن جن لوگوں نے مصائب ڈھائے ہیں اللہ, تو اپنی شدید, ان بطش ربک لشدید, تیری گرفت بڑی شدید ہوتی ہے. جس طرح فرعون, نمرود, قارون, ہامون کا حشر کیا, آج کے ظلماء کا بھی ایسا بھی حشر فرما دے. اور اے اللہ, مسلمانوں پر رحم و کرم نازل فرما دے. ہم توبہ استغفار کرتے ہیں, کرم فرما دے, رحم فرما دے, کرم فرما دے, رحم فرما دے. اپنے گھر کے دروازے کھول دے, مساجدوں کو پھر سے آباد کر دے. اے رب کائنات, کرم فرما دے, رحم فرما دے. آمین 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 یا رب العالمین. اور رب کائنات, ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے اطباء, ہمارے پیرامیڈکس, ہماری افواج, ہمارے پولیس, جو لوگ, اور اے اللہ جو ہماری ویلفیئرز کی تناظیم ہے, سیلانی ویلفیئر, اور جتنے عیدی ٹرسٹ ہیں, اے اللہ جو خدمت خلق کر رہے ہیں, آج فرنٹ لائن پر کھڑے ہیں, اے اللہ ہمارے سارے مجاہدین کی مدد فرما دے, سب پر رحم و کرم نازل فرما دے. ہمارے صحافیوں پر کرم فرما دے. اے اللہ, جو اس دور کے اندر بھی حق کا بول بالا کرتے ہیں, ان سب پر کرم فرما دے, سب پر رحم فرما دے. اے اللہ, ہمارے جس طرح عوام الناس کو تو نے ایمان کی دولت دی ہے, ہمارے حکمرانوں کو بھی ایمان کا ایک ذرہ عطا فرما دے. آج ایمان کا ذرہ ہوتا, حکمران پیدل جا کر گراؤنڈز میں جا کر تپتے ہوئے ریگزاروں میں کھڑے ہو کر برہنہ پا برہنہ سر تجھ سے فریادیں کرتے, گنبد مکین گنبد خضرا کی جانب رخ کرتے, تو اے رب کائنات تیری رحمتیں نازل ہو جاتی. اے اللہ, ہماری ساری تدبیریں فیل ہو گئی ہیں, تیری تقدیر پر یقین کاملہ ہے. اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے اللہ مسلمانوں کو اپنی پناہ اور امان عطا فرما دے, امان عطا فرما دے, کرم فرما دے. اے اللہ, تو چاہے تو سزا بڑھا سکتا ہے, تو چاہے تو جہنم کا توق ڈال سکتا ہے, لیکن اے اللہ تو بڑا رحیم ہے, تو عادل نہیں. اے اللہ, تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں, ہم پر فضل نازل فرما دے, کرم فرما دے, رحم فرما دے. اے اللہ, روح زمین کے مسلمانوں پر کرم فرما دے, یتیموں کے صدقے میں, ضعیفوں کے صدقے میں, بیماروں کے صدقے میں. اے اللہ, تو مسلمانوں کو فتح دیتا رہا ہے, آج بیماروں کے صدقے میں اللہ مسلمانوں کو پھر سے بقا عطا فرما دے, دوام عطا فرما دے. آمین آمین آمین. اے اللہ, جتنے مریض ہسپتالوں میں ہیں, گھروں میں ہیں, کرونا کے جو مریض ہیں, سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. آمین آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.